بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حکایت رومی سے لیا گیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری نے جنگل میں جال بچھایا، اتفاق سے اس میں ایک چڑیا پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے شکاری سے کہا، اے انسان، تم نے تو بہت سے ہرن، بکرے اور مرغ شکار کر کے کھائے ہیں، مگر پھر بھی تمہارے پیٹ کی بھوک نہ بجھی، جبکہ ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ میرے جسم پہ تو ذرا سا گوشت ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جو کہ زندگی میں تمہارے بہت کام آئیں گی۔ لیکن چڑیا نے یہ شرط رکھی کہ پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ میں ہی کروں گی، دوسری نصیحت تب کروں گی جب تمہارے سامنے بنی دیوار پہ بیٹھ جاؤں، اور تیسری اور آخری نصیحت درخت کی شاخ پہ پہنچ کے کروں گی۔ شکاری کو چڑیا کی بات سن کے بہت تجسس ہوا، پھر اس نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی چڑیا ویسے بھی میرے کس کام کی ہے، تو وہ چڑیا کی بات پہ رضامند ہو گیا۔ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ کسی سے محض کوئی بات سن کر اس پہ تحقیق کے بغیر یقین کبھی مت کرنا۔ چڑیا اس کے بعد اڑ کے سامنے والی دیوار پہ جا بیٹھی۔ پھر چڑیا نے شکاری سے کہا، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی گزرے ہوئے وقت پر غم نہ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا اڑی اور درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پہ جا بیٹھی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چڑیا نے شکاری کو بڑی چالاکی سے کہا، میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا ایک نایاب موتی ہے، اور موتی بھی ایسا ہے کہ اس کی طرح کا کوئی دوسرا موتی نہ ہوگا۔ اے بدقسمت شکاری، تم نے مجھے چھوڑ کر بڑی غلطی کر دی۔ تو نے وہ موتی کھو دیا کیونکہ وہ تیری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ یہ بات سن کر شکاری افسوس کرنے لگا اور پچھتانے لگا۔ وہ غمگین ہو گیا اور بار بار یہی کہنے لگا کہ ہائے، میں نے کیا غلطی کر دی، میں نے تجھ کو کیوں آزاد کر دیا؟ اے مکار چڑیا، ان ہیلوں سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس کے بعد چڑیا نے شکاری سے کہا، اے شکاری، کیا میں نے تمہیں نصیحت نہ کی تھی کہ محض بات سن کر اس پہ کبھی یقین مت کرنا؟ مگر تم نے تو میری اس بات پہ فوراً اعتبار کر لیا کہ میرے پیٹ میں ایک پاؤں کا قیمتی موتی ہے، حالانکہ میں خود چھٹانک بھر وزن رکھنے والی ایک چھوٹی سی چڑیا ہوں۔ میں کیسے اپنے پیٹ میں ایک پاؤں کا موتی رکھ کے اڑ سکتی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا دوسری نصیحت یہ نہ کی تھی کہ گزرے ہوئے وقت پہ کبھی غم نہ کرنا؟ تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی اثر نہ لیا اور فوراً پچھتانے لگے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ شکاری یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور چڑیا سے تیسری نصیحت بیان کرنے کا کہا۔ چڑیا نے کہا، ان 2 نصیحتوں پہ تو نے خوب عمل کیا کہ میں تیسری نصیحت بھی نہ حق ضائع کروں۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ اس کے بعد وہ چڑیا ہوا میں پرواز کر گئی، لیکن چڑیا کے آخری الفاظ میں ہی اس کی تیسری نصیحت پوشیدہ تھی، یعنی جاہل اور غافل کو نصیحت کرنا بے فائدہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل جہالت کا غلام ہوتا ہے، تم اس کو کتنی بھی نصیحتیں کر لو وہ سنے گا کبھی نہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ملا ہو۔ ہم اکثر اپنے بزرگوں اور اپنے مخلص ساتھیوں کی نصیحتوں پہ کان نہیں دھرتے اور بعد میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔